Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 9 from the physics of second year. Revision. These all have been discussed in the last video lecture. Today we will derive relation for electric potential energy at a point and then for electric potential at a point. Dear students, consider a positive point charge as shown. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک الیکٹرک فیلڈ لائنز کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، باقی تمام الیکٹرک فیلڈ لائنز کو جو ہے انلارج نہیں کیا گیا. انلارج کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ وی ہیو ٹو ڈو آل کیلکولیشنز امنگ دس لائن. نمبر 1، جس طرح کہ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا کہ جو گریویٹیشنل فیلڈ ہے اس میں گریویٹیشنل فورس کانسٹنٹ نہیں رہتی. کانسٹنٹ نہیں رہتی تو ریزن کیا تھی؟ کیونکہ وہاں پہ جو فورس کی فارمولہ ہے وہ تھا F=mg، اور وہاں پہ g کی ویلیو کانسٹنٹ نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ فورس کا فارمولہ mg کی بجائے QE ہے، اور یہاں پہ E کانسٹنٹ نہیں ہے. وہاں پہ g ارتھ کے کیس میں جیسے جیسے آپ ارتھ سے اوپر جاتے ہیں تو g کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. یہاں چارج کے کیس میں آپ جیسے جیسے چارج سے دور جاتے جائیں گے یہاں پہ E کی ویلیو کم ہو جائے گی. اگین ایز F=QE، اور E کی ویلیو چارج سے آپ جتنا دور جا رہے ہیں وہ اتنی ہی ڈیکریز کرتی جا رہی ہے. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ F=QE is not constant but F=QE is continuously decreasing as we move from point B to point A. ہم اس A اور B کے درمیان تمام کیلکولیشن کریں گے. تو پھر ایسی سچویشن میں چونکہ آپ ٹاپک کا نام جانتے ہیں، یو ہیو ٹو ڈرائیو ریلیشن فار الیکٹرک پوٹینشیل انرجی. اٹ مینس یو ول اسٹارٹ یور کیلکولیشن فرام دا فارمولا ورک ڈن، اینڈ فار ورک ڈن وی نو دیٹ the force must be constant. If the force is not constant, you also know that you have to divide the whole path into small patches. These patches are so small that the force is approximately assumed to be constant during these small patches. So same has done there. ایک چارج یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس چارج کو بیسیکلی ہم موو کرواتے ہیں پوائنٹ A سے پوائنٹ B کی طرف، اور اینڈ پہ ہم یہ لیٹ کر لیں گے کہ یہ چارج جو پوائنٹ A ہے یہ بہت دور ہے اور یہاں کہیں پہ موجود ہے، یعنی کہ انفینٹی پہ. ہم انفینٹی سے اسے B کی طرف لا رہے ہیں. تو یہ ہم اینڈ پہ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ، لائک ارتھ گریویٹیشنل فیلڈ، ایوری چارج ہیز الیکٹرک فیلڈ which theoretically expands up to infinity. Consider an isolated charge plus Q fixed in space. If a test charge Q is placed at infinity, the force on it due to charge Q is 0. جب بھی آپ انفینٹی پہ چارج کسی ٹیسٹ چارج کو رکھیں گے اس پوائنٹ چارج کے قریب، تو انفینٹی پہ اس کو فورس نہیں محسوس ہوگی. کیوں نہیں محسوس ہوگی؟ آپ فارمولے کے ذریعے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے الیکٹرک فیلڈ کا فارمولہ ہے E=KQ/R². جب آپ انفینٹی کی بات کر رہے ہیں تو R انفینٹی ہو جائے گا، اور جب R آپ انفینٹی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ KQ/R²، KQ/infinity کا اسکوائر، اٹ مینس کہ جو آپ کا آنسر ہے وہ 0 ہو جائے گا. تو اس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو انفینٹی پہ جب بھی رکھیں گے تو الیکٹرک فیلڈ 0 ہوگی، اور جب الیکٹرک فیلڈ 0 ہوگی تو وہاں پہ اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پہ ٹیسٹ چارج کو پلیس کرتے ہیں تو ٹیسٹ چارج کو کسی قسم کی فورس ایکسپیرئنس نہیں ہوگی. اگر آپ اس ٹیسٹ چارج کو موو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ اس ٹیسٹ چارج کو موو کرواتے ہیں ٹوورڈز اے پوائنٹ چارج ود ان دا الیکٹرک فیلڈ, تو پھر وہ فورس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دے گا, اور آپ اس کو جتنا زیادہ قریب لائیں گے وہ ٹیسٹ چارج اتنی ہی زیادہ فورس ایکسپیرینس کرے گا. وہ فورس ریپلسو ہوگی یا اٹریکٹیو ہوگی؟ تو اس کا آنسر ہے ریپلسو ہوگی, کیونکہ ٹیسٹ چارج کو ہمیشہ پازیٹیو ازیوم کیا جاتا ہے, اور ان کے دس کیس آپ نے جو یہ پوائنٹ چارج ازیوم کیا ہوا ہے وہ پوائنٹ چارج بھی آپ نے پازیٹیو ازیوم کیا ہوا ہے, اور ٹیسٹ چارج ہوتا بھی پازیٹیو ہے. تو لہٰذا آپ ٹیسٹ چارج کو جتنا زیادہ قریب لائیں گے اس پلس کیو چارج کے, وہ اتنی زیادہ ریپلسو فورس کو ایکسپیرینس کرے گا. دا کلوزر یہ سیم بات ڈسکس ہو چکی ہے جی. الیکٹرک فیلڈ ڈز ناٹ ریمین کانسٹنٹ بٹ ویریز ایز اسکیئر آف دا ڈسٹینس فرام دا چارج. ٹھیک, یہ بات بھی بتا چکا ہوں. جب آپ یہاں پہ آپ آر کی جگہ پہ انفینٹی پٹ کرتے ہیں تو آپ کا آنسر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ زیرو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے یہی بات پہلی سلائڈ میں کی تھی کہ انفینٹی پہ الیکٹرک فیلڈ زیرو ہوگی, اور جب الیکٹرک فیلڈ زیرو ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ ایف ایکوز ٹو کیو ای ہوتا ہے, تو وہ جو کیو ای ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا آپ کے پاس. اچھا, ناؤ وی یوز دا فارمولا فار ورک. ورک کا فارمولا آپ سب جانتے ہیں. ویسے W از اکول ٹو ایف ڈاٹ ڈی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم ڈفرینشیل جو ہے فارم میں لکھیں گے. ڈفرینشیل فارم کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایک پیچ کے along, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈیلٹا W آپ کے سامنے ہے, تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایف ڈاٹ ڈیلٹا آر کی اکول ہوتا ہے. ایف کی ویلیو کیو ای ہے, اور جو ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو کیو ای آر ڈیلٹا آر کاس تھیٹا آ جاتا ہے, تھیٹا کی ویلیو. اچھا, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں دوبارہ جو ہے وہ پرانی سلائڈ جو ہے اس کو لا رہا ہوں. اچھا جی, آپ اگر اس میں دیکھتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بیسیکلی ہے آؤٹ ورڈ, یعنی الیکٹرک فیلڈ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, جبکہ چارج کو آپ موو کروا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں یا ڈسپلیسمنٹ اور الیکٹرک فیلڈ کے درمیان جو اینگل ہے وہ اینٹی پیرالل ہونے کی وجہ سے 180 ڈگری بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہم نے نیکسٹ جو یہاں پہ آپ نے اینگل لیا وہ 180 لیا, اور کاس 180 مائنس 1 کے ایکول ہوتا ہے, تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. To keep E constant, the path between A and B is divided into an infinitesimally small patches discussed before. تو ڈیلٹا W آپ کے پاس آ جائے گا. یہ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بیسیکلی آپ لوگوں نے, میں پین آن کروں جی, یہاں پہ بیسیکلی ای تھا لاسٹ فارمولے میں. اب ہم نے ای کی وہ جو ویلیو ہے وہ اس میں پٹ کر دی, ای اس کے اکول ہوتا ہے. تو لیٹ ٹیسٹ چارج از ایٹ لارج ڈسٹینس آر اے فرام دا جو ہے کیو. ہیئر آر از ٹیکن ایز ایوریج ڈسٹینس بٹوین R1 اینڈ RA. اچھا جی, جو آر ہے اس کو بھی دیکھیے گا سلائڈ میں دوبارہ کہ آر بیسیکلی کیا ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام کو سمجھنا ڈیریویشن کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہے. بی کا ڈسٹینس سینٹر چارج سے کتنا ہے, آر بی. ٹھیک ہے, بی کا ڈسٹینس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آر بی ہے فرام چارج. اے کا ڈسٹینس کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آر اے ہے. R1 کا ڈسٹینس کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ مکمل یہاں تک. اچھا, اور R2 کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں بنانا چاہوں تو وہ یہاں سے یہاں تک بنے گا. ٹھیک ہے, یعنی سینٹر تک. اچھا, اب آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ آر کیا ہے بیسیکلی. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس R1 یہاں سے یہاں تک بن رہا ہے, جو RA ہے وہ آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک بن رہا ہے. تو جو R ہے وہ بیسیکلی R1 اور RA کے درمیان میں, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے, میں اوپر یہاں سے لے کر آپ اینڈ تک, یعنی اس کو یہاں تک, یہ سارا یہ جو تمام لائن ہے یہ بیسیکلی کس کو شو کر رہی ہے, یہ جو مڈل میں نے ابھی لائن ڈرا کی ہے یہ آر کو شو کر رہی ہے. تو آر کیا ہوا, آر بیسیکلی ایوریج ڈسٹینس ہے. کس کا ایوریج ڈسٹینس ہے, R1 اور RA کے درمیان. کہاں تک, فرام دا سینٹر آف دا چارج. دوبارہ دیکھیے گا, پوائنٹ
1 کا ڈسٹینس سینٹر تک ہے R1, پوائنٹ A کا ڈسٹینس ہے RA. تو R کیا ہے؟ R بیسیکلی یہاں سے لے کر یہ جیسے میں نے یہاں پہ لائن لگائی ہے اس لائن سے لے کر اس سینٹر تک جو چارج کا یہ چارج تک جو ڈسٹینس بن رہا ہے یہ اس ڈسٹینس کو R شو کر رہا ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم ابھی اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اچھا جی, فرام ایکویشن آپ یہاں پہ اگر آپ ڈیلٹا آر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. ڈیلٹا آر بیسیکلی ہے کہ آپ نے کتنا ڈسپلیسمنٹ موو کیا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے. تو آپ انیشیلی اے پہ تھے تو آپ نے پیچز میں ڈیوائڈ کیا. آپ سلائڈ کو بار بار خود دیکھیے گا. اس میں پیچ نمبر 1 کو 1, پھر آگے 2, پھر 3, پھر n, اور پھر لاسٹ میں ہم نے b میں سے کنورٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ فرسٹلی ہم موو کر رہے تھے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ 1. ٹھیک ہے, فرسٹلی ہم نے موو کیا پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ 1. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو اس کو اگر ڈسٹینس کو لکھنا چاہیں تو یہ پوزیشن ویکٹرز ہیں, یہ بیسیکلی R1 اور RA. تو انیشیل پوزیشن, انیشیلی آپ کہاں پہ تھے؟ تو آنسر ہے میں پوائنٹ اے پر تھا. فائنلی میں کہاں پہ تھا؟ تو آنسر ہے میں فائنلی پوائنٹ 1 پہ تھا. تو آپ کو میں نے لاسٹ سلائیڈ میں بھی لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب بھی ڈفرینس لکھا کریں تو فائنل کوانٹٹی مائنس انیشیل. تو اب فائنل یہاں پہ کیا فائنل پوزیشن ویکٹر کیا بن رہا ہے؟ آپ اے سے چل کے 1 تک ہے, 1 پہ جو اس کا پوزیشن ویکٹر ہے R1 تھا تو یہ فائنل بنا. آپ اے سے چلنا سٹارٹ کر رہے تھے تو وہ اس کا انیشیل پوزیشن ویکٹر تھا, وہ آپ کے پاس بن جائے گا RA. اچھا, اب اس کے بعد آپ ایک بات تو یہ آگے کہ ڈیلٹا آر اس چیز کو شو کر رہا ہے. اب اس کے بعد آر کس کو شو کر رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا وہ ایوریج. تو ایوریج ہم کیسے نکالتے ہیں؟ 2 پوائنٹس کے درمیان دونوں کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں. اچھا, اب آپ سوری یہ فرام ایکویشن 1 اس ایکویشن سے آپ ایکویشن 2 لکھنا چاہیے تھا مجھے. تو خیر ایکویشن 2 سے آپ R1 کی ویلیو نکال سکتے ہیں, وہ ڈیلٹا آر پلس RA ہے. آپ اس کو پٹ کر دیں ایکویشن نمبر 3 میں تو یہ R1 کی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو پٹ کر دیا. اب اس کے بعد آپ یہ ایڈ کریں گے تو یعنی اس ایکویشن کو مزید سمپلیفائی کریں گے تو ڈیلٹا آر پلس یہ 2RA ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ اس ایلسیم کو بریک کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا ڈیلٹا آر اوور 2 پلس 2RA اوور 2. تو 2 کینسل ہو جائے گا اوپر نیچے, تو یہ ہمارے پاس فائنل شیپ یہ ساری بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد اسکیئرنگ بوتھ سائڈ. یہ جو آر آیا ہے میں نے اس کی بوتھ سائڈ کی اسکیئرنگ کر دی ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں, یا بلکہ یہیں پہ سن لیں. آپ نے جو بیسیکلی الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا تھا اس میں یاد کریں تو KQ اوور R اسکیئر تھا. تو نیچے چونکہ R اسکیئر ہے تو مجھے R اسکیئر کی ویلیو چاہیے, تو اس وجہ سے میں R کا اسکیئر کر رہا ہوں. تو بوتھ سائڈ کی اسکیئرنگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ٹرم کا اسکیئر پلس سیکنڈ ٹرم کا اسکیئر پلس 2 انٹو یہ فرسٹ ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم. اچھا جی, اس کے بعد یہ اگر یہ آپ میں نے سیکنڈ ٹرم کو پہلے اچھا جی یہ دیکھیے گا فرسٹ ٹرم کا اسکیئر. فرسٹ ٹرم میں ڈیلٹا آر موجود ہے. یہ ڈیلٹا آر بیسیکلی بہت اسمال کوانٹٹی ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جب اسمال کوانٹٹی کا اسکیئر کرتے ہیں تو وہ بڑی نہیں ہوتی بلکہ مزید چھوٹی ہو جاتی ہے. جیسے آپ 0.1 کا اسکیئر کریں تو وہ 0.01 ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ 10 کا اسکیئر کرتے تو وہ 100 ہو جاتا. تو اٹ مینس کہ جو بہت چھوٹی یعنی ڈیسیمل میں کوانٹٹیز ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کی اسکیئرنگ کرتے ہیں تو وہ مزید چھوٹی ہو جاتی ہے. تو آپ جب اس پہلی ٹرم میں اس کا اسکیئر کرتے ہیں تو ڈیلٹا آر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس پوری ٹرم کو نگلیکٹ کر دیا, تو فرسٹ ٹرم نگلیکٹ ہوگی. اچھا, اب آر اے اسکیئر آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد یہ 2:2 سے کینسل ہو گیا, تو آپ کے پاس بیسیکلی آر اے انٹو ڈیلٹا آر. تو آپ اس کے بعد ڈیلٹا آر کی یہاں پہ جو ویلیو تھی اس کو دوبارہ یہاں اس نیکسٹ اسٹیپ میں سبسٹیٹیوٹ کریں. اینڈ ڈیلٹا آر کی ویلیو آپ نے ایکویشن 2 سے لی تو یہ آپ نے یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر دی. اب اگر آپ اس کو مزید حل کرتے ہیں تو آپ کے پاس کینسلیشن کے بعد یہ دیکھیے گا آپ کے پاس یہ والی ٹرم اور یہ والی ٹرم یہ کینسل ہو جائے گی, اور آپ کے پاس آر اسکیئر کی اسکیئر رہ جائے گا R1 RA. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الیکٹرک فیلڈ میں جو آپ آر کے فارمولے میں جو آر کا اسکیئر آ رہا تھا وہ جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے اس کی جگہ پہ R1 RA کو ریپلیس کر دینا ہے. اچھا جی, اب ہم جو فرسٹ پیچ کے along ورک ڈن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جی. تو ڈیلٹا ڈبلیو ہمارے پاس بیسیکلی آ جاتا ہے -QQ اوور 4 epsilon naught ڈیلٹا آر اوور آر اسکیئر. تو اب آر اسکیئر کی جگہ پہ آپ نے ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دینی ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ میں نے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, میں ہائی لائٹر تھوڑا سا آن کر لوں.
اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے شو کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ پوائنٹ 1 سے آپ نے سٹارٹ کیا. اچھا جی، اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، اس کو آپ خود کریکٹ کر لیجئے گا. ہم نے پوائنٹ اے سے سٹارٹ کیا تھا اور پوائنٹ 1 کی طرف جا رہے تھے، تو یہ نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو آٹومیٹیکلی یہ کریکٹ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ آر اے سے R1 کی طرف اس کو ایرو کو لکھیں گے، یعنی آپ شروع میں آر اے لکھ دیں، یہاں اینڈ پہ R1 لکھ دیں. تو آر اے سے R1 کی طرف جو ورک ڈن ہے وہ بیسیکلی ایکول ہے -QQ اوور 4πε0 ڈیلٹا آر اوور آر اسکوائر. تو اس کو مزید آپ ویلیوز جب سبسٹیٹیوٹ کریں گے، ڈیلٹا آر کی ویلیو جو آپ معلوم ہے وہ آپ پٹ کر دیں، آر اسکوائر کی جو ویلیو معلوم تھی آپ نے وہ پٹ کر دی. اچھا، اب آپ دونوں کو جب پٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو باہر یہ مائنس آپ کو نظر آ رہا تھا یہاں اس جگہ پہ، یہ مائنس جب آپ اندر لے کر گئے تو اس نے سائنس کو چینج کر دیا، -R1 ہو گیا یہاں پہ، اور نیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلس ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد آپ نے ان کے آرڈر کو چینج کر دیا نیچے کی ایکویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے آرڈر چینج کر کے لکھ دیا، یعنی آر اے پہلے لکھ دیا اور R1 بعد میں لکھ دیا. اس کے بعد آپ ایلسیم کو بریک کر دیتے ہیں، ایلسیم کو بریک کرتے ہیں تو باقی چیزوں کو میں اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا، وہ ایز سچ ساتھ میں چل رہی ہیں، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر اے سے کینسل ہو جائے گا، R1 سے کینسل ہو جائے گا، تو پارٹ 1 میں یہاں پہ آپ کے پاس بچ جائے گا 1/R1 اور پارٹ 2 میں بچ جائے گا 1/RA. تو یہ دیکھیے گا، یہ یہاں پہ آ گیا آپ کے پاس. تو اسی طرح سے اب آپ نے ہر پیچ کے دوران ورک ڈن کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو جنرلائز کرتے جائیں گے. مثال کے طور پہ آر اے سے R1 تو آپ نے یہ کیلکولیٹ کیا، تو اب R1 سے R2 کے درمیان کتنا ورک ڈن ہوگا اس کو ذرا دیکھیے گا کہ ہم کیسے حل کریں گے. آپ جنرلائز کریں گے اوپر کے فارمولے کو. اس فارمولے کو جنرلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جب آر اے شروع میں تھا تو یہاں پہ آر اے اینڈ پہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو نیکسٹ یہ اس ایکویشن میں نیچے والی ایکویشن میں جب آپ نیکسٹ پیچ کی بات کریں، اگر آپ شروع میں R1 لگا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ فارمولے میں وہ آپ نے اینڈ پہ لگانا ہے. اس طرح سے اگر آپ شروع میں Rn لگا رہے ہیں نیچے تو آپ نے فارمولے میں وہ اینڈ پہ لگانا ہے، اور جو باقی کوانٹٹی ہے یہ R2 تھی یہ یہاں شروع میں آ جائے گی، اور یہ جو یہاں پہ RB تھا یہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ شروع میں آ جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ہر پیچ کے لیے علیحدہ ورک ڈن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم نے اس کو جنرلائز کر دیا. اب اس کے بعد آپ ان تمام ورک ڈنس کو ایڈ اپ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر کیلکولیشن ساری کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ اگین کیو یہ والا تمام فیکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایکویشن ہر پارٹ میں آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو کامن لے لیا. نیکسٹ اسٹیپ میں یہ کامن آ گیا آپ کے پاس، اور باقی آپ کے پاس ہے اندر. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائڈ ذرا دیکھیے گا. اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ جی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جی ہم نے ایک بیسیکلی کینسلیشن کی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، پہلی ٹرم تھی اس کا یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ دوسری ٹرم کے فرسٹ پارٹ سے کینسل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک یہ ایروز تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے، دوبارہ دیکھ لیں ان کو کہ جو پہلی بریکٹ میں یہ والا جو پارٹ تھا 1/R1 اگلی بریکٹ میں -1/R1 سے کینسل ہو گیا. اسی طرح سے 1/R2 آگے جو -1/R2 آئے گا اس سے کینسل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے یہ جو -1/Rn ہے یہ اس سے پیچھے آنے والی +1/Rn سے کینسل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے بچ کون سی ٹرم جائیں گی؟ جسٹ یہ فرسٹ ٹرم اور یہ لاسٹ والی ٹرم، صرف یہ دو ٹرمز بچ جاتی ہیں، باقی ساری کی ساری کینسلیشن ہو جاتی ہے. تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا لکھ لیا. اور اس کے بعد ان کے آرڈر کو ہم چینج کر دیتے ہیں کہ آرڈر بار بار میں اس لیے چینج کروا رہا ہوں، یوزلی بریکٹس میں پلس والی ٹرم کو پہلے لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں آرڈر چینج کر کے آپ نے لکھ لیا. اچھا، اب ہمارے پاس الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ایٹ اے پوائنٹ کے لیے ڈیفینیشن پہ ہم واپس آئیں گے. آپ نے پڑھا تھا کہ جب بھی الیکٹرک یہ جو آپ نے ورک ڈن کیا یہ بیسیکلی ہے دو پوائنٹس کے درمیان جو اتنے زیادہ دور نہیں ہیں. لیکن اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے الیکٹرک پوٹینشیل یا الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ایٹ اے پوائنٹ کی بات کریں تو آپ کو یہ ازیوم کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ آپ نے اتنا دور لیا ہے کہ وہ ایون کہ الیکٹرک فیلڈ سے بھی آپ آؤٹ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کیا، ہم چونکہ اے پوائنٹ لے رہے تھے تو ہم نے اس اے پوائنٹ کو ہم نے کنسیڈر کر لیا کہ وہ انفینٹی پہ ہے. ڈائیگرام میں اگر آپ دوبارہ بار بار دیکھیں گے ڈائیگرام سامنے رکھیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا. چونکہ اے جو
پوائنٹ تھا ہم نے یہ ایزیوم کر لیا کہ وہ انفینٹی پہ ہے. اگر وہ انفینٹی پہ ہے تو اس کا ڈسٹینس کو ہم آر انفینٹی سے ظاہر کر دیتے ہیں. نیکسٹ میں دیکھیے گا جی, اگر وہ انفینٹی پہ ہے تو اگر آر انفینٹی کتنا ہو جائے گا, تو آبویسلی اس کا آنسر ہے کہ وہ انفینٹی ہو جائے گا, اور 1 اوور انفینٹی کیا ہوتا ہے, 0 ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا, ڈیلٹا ڈبلیو انفینٹی دس 1 اوور آر بی. دس ورک ڈن آن دا چارج اسٹورڈ ان دا فارم آف الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی, اور یہی ورک اس میں الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کی شکل میں اسٹور ہو جاتا ہے. کیوں الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کی شکل میں اسٹور ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن کے اگینسٹ اس کو موو کروا رہے ہیں. اگر آپ اسے الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن میں موو کرواتے تو اس میں یہ ورک الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کی شکل میں اسٹور نہ ہوتا. تو اسی لیے ہم جب یہ الیکٹرک پوٹینشیل یا الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یوزلی ہمیں ڈیفینیشن میں یہ ورڈ لازمی انکلوڈ کرنا چاہیے, دیٹ electrical potential energy requires that the charge must be moved against the direction of electric field. اچھا, تو یہ اگر ہم اس کو مزید جنرلائز کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس چیز کو یو سے ریپرزینٹ کر دیا نیچے والی ایکویشن میں, اور یہ جو آر بی تھا ہم نے اس کو بھی اریز کر دیا 1 اوور آر. اب آر کا مطلب آپ یہاں پہ ایوریج ڈسٹینس نہیں لیں گے بلکہ آپ لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب آپ الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی تو آپ یہاں پہ ڈرائیو کر چکے. اب الیکٹریکل پوٹینشیل ایٹ پوائنٹ کیا ہوگا, تو آپ پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ ورک ڈن پر یونٹ چارج ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ورک ڈن تھا, یعنی جو آپ نے بیسیکلی الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کی شکل میں کیلکولیٹ آؤٹ کیا, تو وہ آپ نے یہاں پہ اوپر لکھ دیا اور نیچے چارج ہے. جب یہ کینسلیشن کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو بیسیکلی یہ کیو ہے یہ اس کیو سے کینسل ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہ آنسر باقی بچ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ساری اس کے آگے. اس کے بعد کوشش کیجیے گا کہ آج ایز سون ایز پاسبل آپ یہ اسائنمنٹ, بلکہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا اسی لیکچر کے بعد ہی, تو اس کو اسائنمنٹ ہے یہ آپ کی جتنے بھی آپ نے پیچھے آرٹیکلس پڑھے ہیں یہ ان سے ریلیونٹ ہے, ان کے جو ہے آپشنس وہ مجھے آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. میں اس پاور پوائنٹ کو دوبارہ ایک دفعہ ذرا سلو اس میں چلا دیتا ہوں تاکہ آپ امیج کو روک روک کے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ سلائیڈ. اور یہ لاسٹ سلائیڈ. تھینکس, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن